بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. معزز حاضرین، سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے تقریباً آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 25 تک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور شیطان کا آدم کو سجدہ نہ کرنے کے تعلق سے ایک مسلسل اللہ تعالیٰ نے تذکرہ بیان کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ابلیس نے کیوں سجدہ نہیں کیا، ابلیس سجدہ نہ کرنے کے بعد ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے کیسے نکالا. ایک مسلسل اللہ تعالیٰ نے تقریباً آیت نمبر 11 سے 25 تک اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں ایک شکل و صورت دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، سونگھنے کے لیے ناک، بات کرنے کے لیے زبان. اللہ کہتے ہیں کہ ثم صورناکم، ہم نے تمہیں ایک بہترین ڈھانچہ عطا کیا ہے. آدم علیہ السلام کی خلقت، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، اس کے تعلق سے 4 چیزیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں کہ آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں: ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب، بے شک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا. اور اس جگہ اللہ فرماتے ہیں، لفظ تین استعمال کریں. لفظ تین کہتے ہیں وہ مٹی جس کے اندر پانی ملا ہوا، سوکھی مٹی نہیں بلکہ مٹی کے اندر پانی ملا ہوا ہو، اسے لفظ تین کہتے ہیں. جسے کہ اللہ فرماتے ہیں: وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کی پیدائش ایک گیلی مٹی سے کی ہے. تیسرا اللہ فرماتے ہیں کہ مٹی میں پانی پڑنے کے بعد کئی دن تک اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ جو ہے کیچڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس سے بدبو آنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو ایک ایسی مٹی سے پیدا کیا جس کے اندر بدبو آنے والی تھی. پھر چوتھا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کالفخار، ہم نے انسان کو ایک ایسی مٹی سے پیدا کیا ہے جو سخت تھی، جسے ہم اور آپ کویلی کے نام سے جانتے ہیں، سخت مٹی. اللہ فرماتے ہیں: خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو ایک آواز والی مٹی سے پیدا کیا ہے جو بالکل سوکھی ہوئی سخت مٹی تھی. تو اس کے تعلق سے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا ہی ایسے کیا کہ پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پانی والی مٹی لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسے چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد جب کئی دنوں کے بعد اس مٹی کے اندر کچھ نمی آ گئی، نرم مٹی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ڈھانچہ بنایا آدم علیہ السلام. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ڈھانچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا. پھر تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ ڈھانچہ سخت ہو گیا، اللہ نے جسمانی شکل اسے دے دی، وہ ڈھانچہ جو ہے سخت ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ہو گئی. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. یہ ہماری اور آپ کی سب کی اصل ہے، لیکن ہم اور آپ مٹی سے پیدا نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ہر چیز کو بڑے اچھے انداز میں پیدا کیا ہے. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، انسان کی شروعات اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کی ہے، مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو پانی سے پیدا کیا ہے. تو ہماری اور آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے، یہ تو پانی کے نطفے سے، ایک منی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن ہم اور آپ اگر غور کریں تو انسان کے اندر کئی ایک شکل و صورت کے ہوتے ہیں. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی انسان لمبا ہے، کوئی انسان گڈھا ہے، کوئی انسان کسی اور مزاج کا ہے، کوئی جلد غصے میں آ جانے والا ہے، کوئی انسان بڑا نرم و نازک رہتا ہے، کوئی انسان جو ہے بڑا سخت رہتا ہے. تو یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ خلق آدم من قبضہ، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ساری زمین کی مٹھیوں میں سے
ساری زمین کی مٹی میں سے ایک ایک مٹھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک مٹھی مٹی دی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الْأَرْضِ. تو انسان میں سے جس جس جگہ کی جو جو مٹی تھی اللہ تعالیٰ نے اس حساب سے انسان پیدا ہوئے. ان میں سے کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی لال ہے, کوئی نرم مزاج کا ہے, کوئی بہت جلد غصہ آ جانے والا ہے, کوئی اچھے اخلاق کا ہے, کوئی خراب اخلاق کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کی ساری مٹی ایک ایک مٹھ اللہ تعالیٰ نے مٹی لی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اور اس کے بعد جس انسان پر جس مٹی کا اثر پڑا وہ انسان اسی سانچے میں اسی ڈھانچے میں ڈھل گیا, کوئی کالا, کوئی گورا, کوئی لال. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما خلق اللہ آدم ترکہ ما شاء یدع. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا صرف اس کا ڈھانچہ آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنا کر اللہ نے جنت میں ایسے ہی چھوڑ دیا. جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا اس میں روح پھونکے بغیر اللہ تعالیٰ نے ڈھانچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا. اور اسی کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں اللہ نے جو کہا کہ سخت مٹی کا اللہ نے ڈھانچہ بنا کر چھوڑ دیا, اس کے بعد وہ مٹی جو ہے سوکھ کر سخت ہو گئی, اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو ہے ڈھانچہ آدم علیہ السلام کا بنانے کے بعد جسم چھوڑ دیا, جب تک اللہ نے چاہا چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فجعل ابلیس یطیف بہ. ہر ایک انسان کو وہ ڈھانچہ دیکھ کر بڑا عجیب معلوم ہوا. تو ابلیس آیا اور اس ڈھانچے کے اطراف گھومنے لگا, اس ڈھانچے کو دیکھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے, یہ کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر اس کے بعد کہا فلما رآہ اجو. جب اس نے دیکھا کہ اس ڈھانچے کے اندر انسان کا کچھ درمیانی حصہ خالی ہے, عرف, وہ پہچان لیا کہ اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کیا جو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتی. اسے کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے, اور اسے کھانے پینے کے لیے کمانے کی ضرورت پڑتی ہے, اسے کھانے پینے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس وقت شیطان نے جب ڈھانچے کا ارد گرد چکر لگایا تو پہچان لیا کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جس کے اندر پیٹ ہے, جسے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے, اگر کھانا نہ ملے تو اپنے اوپر قابو نہیں پاتا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جسم میں روح پھونکی. سب سے پہلا کام جو آدم علیہ السلام سے ہوا, روح پھونکنے کے بعد آدم علیہ السلام نے چھینک مار, اس کے بعد الحمدللہ کہا. تو اللہ رب العزت نے یرحمک ربک یا آدم, اللہ نے کہا کہ تیرا رب تجھ پر رحم کرے اے آدم. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آپ کی جو ہائٹ تھی وہ 60 گز تھی, 60 گز. ایسے ہاتھ مارپیں گے تو 60 گز آپ کی ہائٹ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا ادھر جاؤ, فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں جا کر سلام کر آؤ. وہ آپ کو جو جواب دیں گے یہی جواب آپ کا اور آپ کی بعد آنے والی ساری مخلوق کا تحیہ مبارکبادی پیش کرنا ہوگا. تو آدم علیہ السلام گئے, جا کر کہنے کے السلام علیکم. کہا کہ تم اللہ کے ساتھ. تو فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو فرشتوں نے لفظ رحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے تعالیٰ انہوں نے یہ جواب دیا ہے. تو اللہ نے کہا ہذہ تحیتک و تحیۃ ذریتک, کہا کہ یہی سلام تمہارا اور تمہاری ذریت کا ہے. تو آدم نے پوچھا اللہ تعالیٰ میں تو ہوں لیکن میری ذریت کہاں ہے, میرے جانشین کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا. قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے تھے سب کے سب ان کے سامنے آئے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ, سارے لوگ جب جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان سے گواہی لی. کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے اور آپ نے, ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں وہ اور ہمارے بعد جو آنے والے ہیں وہ سب نے کہا قَالُوا بَلَى شہیدنا, کہا اللہ کیوں نہیں, آپ ہمارے رب ہیں, ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان تقولوا یوم القیامہ, یاد رکھو تم سب اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں. قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ اللہ دنیا میں جانے کے بعد ہم اس سے غافل ہو گئے, دنیا میں جانے کے بعد ہم اس سے بھٹک گئے, یا ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں تجھے مانا نہیں کرتے تھے, اپنے باپ دادا کا کچھ اور ہی دین تھا اس میں ہم پڑ گئے اس لیے ہم بھٹک گئے, یہ نہ کہنا. تو آدم علیہ السلام کو اس کی ذریت دکھائی گئی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہی واقعہ سورہ بقرہ میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں جو ہے دنیا میں ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں, اپنا جانشین پیدا کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ
کیا تو ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دنیا میں جا کر فساد کریں گے، قتل و غارت گیری کریں گے، دنیا میں جا کر دنیا کا نظام بگاڑ دیں گے؟ تو فرشتوں کا یہ جو جواب تھا، یہ جواب کہاں سے آیا؟ علماء کرام مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جو جواب دیا، مفسرین کا کہنا ہے کہ انسان سے پہلے اس دنیا میں جنات رہا کرتے تھے۔ انسان آنے سے پہلے دنیا میں جنات رہا کرتے تھے، تو جنات جو ہے دنیا میں بڑی قتل و غارت گیری کی ہوتی، تو انہی پر قیاس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ مخلوق دنیا میں جا کر فساد کریں گے، مخلوق دنیا میں جا کر لوگوں کا امن و سکون خراب کر دیں گی، اللہ ایسے مخلوق کو پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہا کہ میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء نام سکھائے، علم عطا فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں وعلم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کے پاس پیش کیا، فرشتوں کو کہا کہ اس کا نام بتاؤ، اس کا نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک، کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ جو تو نے ہمیں سکھائی وہ اسی چیز کا علم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور علم نہیں۔ تو اللہ نے آدم سے کہا انبئہم باسمائہم، کہا کہ آدم ان کو نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام سارے نام بیان کر بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جس کا علم تمہارے پاس نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا کی۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام دنیا کے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سکھایا تھا، اس اعتبار سے آدم علیہ السلام جو ہے عربی اور غیر عربی ہر لینگویج جانا کرتے تھے۔ اس وقت جو چیزیں تھیں، اب جو چیزیں ہیں یا اس کے بعد جو چیزیں آنے والی ہیں، ہر ایک چیز کا اللہ نے انہیں علم سکھا دیا تھا، ہر ایک چیز کا نام اللہ نے سکھا دیا تھا۔ اسے کپڑا کہتے ہیں، اسے مائک کہتے ہیں۔ جتنی چیزیں تب تھی یا جب جو چیزیں ہم سے پہلے یا جو چیزیں ہمارے بعد آنے والی ہیں، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں علم سکھا دیا تھا۔ اور اسی طرح اس کے بعد جب معلوم ہو گیا کہ آدم علیہ السلام بڑی فضیلت والے ہیں، بڑا اونچا مقام ہے، اللہ نے علم سکھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے کہا کہ انہیں سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کہا لم یکن ساجدین، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس نے کہا انا خیر منہ، ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں آدم سے بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کا کام اونچا اونچا اڑنا ہے، مٹی کا کام نیچا قدموں تلے رہنا ہے، نیچے رہنا ہے مٹی کا کام۔ میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کرتا۔ یہاں پر جو سجدہ مراد ہے معزز حاضرین، سجدے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سجدہ ہے عبادت کا جو صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، ایک سجدہ ہے مبارکبادی پیش کرنے کا، کسی کے سامنے جھک جانا، ٹھیک ہے؟ تو یہی سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں نے کیا تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا انی رأیت 11 کوكبا، کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے 11 ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو سجدہ تھا، اس سجدے مبارک تحیہ تھا، مبارکبادی پیش کرنے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی معاذ رضی اللہ تعالیٰ جب ملک شام گئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے اپنے علماء کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، تو سیدھا اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر آپ کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ آپ نے پوچھا معاذ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ ملک شام کے اندر اپنے علماء جو ہیں، جو پادری ہوا کرتے ہیں، جو چرچ میں رہا کرتے ہیں، جو یہودیوں کے علماء ہوا کرتے ہیں، ان کے سامنے لوگ ایسے ہی سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ تو سارے لوگوں کے امام ہیں، کیوں نہ آپ کے سامنے سجدہ کرتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا تفعل، کہا کہ سجدہ نہ کرو۔ اگر کسی کے لیے دنیا میں سجدہ کرنے کا حق ہوتا تو وہ عورت کو حکم دیتا، بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ تو سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے ماں باپ ہو ان کے لیے بھی سجدہ نہیں ہے، چاہے دادا دادی ہو ان کے لیے بھی سجدہ نہیں ہے، چاہے کتنی بڑی عظیم ہستی ہو، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہاں پر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، شیطان سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فخرج انک من الصاغرین، کہا کہ سجدہ نہیں کرتا، اللہ کا حکم نہیں مانتا تو نکل جاؤ، تم جو ہے ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ اے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا تجھے مہلت ہے۔ تو جیسے ہی مہلت مل گئی تو اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا قال فبما اغویتنی، اللہ جیسا کہ تو نے مجھے اب جنت سے نکال دیا،
اب جنت میں نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ میں مومنوں کو بھٹکاؤں گا، آخری دم تک بھٹکاؤں گا مومنوں کو، جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی تب تک بھٹکاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شیطان قال، شیطان نے اللہ سے کہا وعزتک، کہا اللہ تیری عزت کی قسم ہے، لا ابرح اغوا عبادک، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح باقی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں وعزتی وجلالی، اللہ کہتے ہیں قسم ہے میری عزت کی، میری جلالت کی، میں ان کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ تو شیطان نے جو ہے اللہ سے کہا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، میں انہیں جو ہے بھٹکاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم اسکن انت، کہا کہ اے آدم جنت میں چلے جاؤ، جنت میں رہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، ہوا۔ اور ہوا کو کیسے پیدا کیا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اسی نفس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ تو یہاں آدم مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم سے آدم کی بیوی کو پیدا کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں کو بھلائی کی نصیحت کرتے رہو، اس لیے کہ عورتیں مرد کی پھسلی سے پیدا کی گئی، اور مرد کی پھسلی کا اونچا جو حصہ ہے وہ سب سے ٹیڑھا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر آپ تم جاؤ گے اسے سیدھا کرنے کے لیے تو پھسلی ٹوٹ جائے گی، اگر تم ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی، اسی لیے تم انہیں جو ہے نصیحت کرتے رہو۔ جب آدم علیہ السلام کو ساتھ حوا علیہ السلام پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جنت میں رہو۔ جنت میں جانے کے بعد شیطان جو ہے انہیں بہکانے لگا، پھسلانے لگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جاؤ اور جو چاہتے ہو کھاؤ، لیکن ایک شرط ہے کہ فلاں درخت کے پاس نہ جانا۔ تو آدم علیہ السلام جنت میں رہے، وَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان ان کو وسوسے ڈالتا رہا کہ آدم پتہ ہے وہ جھاڑ، وہ درخت اللہ نے کیوں منع کیا؟ جانتے ہو تم اللہ نے اس لیے منع کیا اگر تم کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا نہیں تو تم کھاؤ تو تم کبھی موت نہیں آئے گی تمہیں۔ آدم علیہ السلام نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا، بار بار وسوسے ڈالتا رہا۔ اس کے بعد اس نے کہا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس کے بعد اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں، شیطان نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارے حق میں خیر خواہ ہوں۔ تو یہاں آدم علیہ السلام جو دھوکہ کھا گئے، کہا کہ کوئی آدمی اللہ کی قسم کھا کر اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، آدم سے ہم نے پہلے ہی عہد لیا تھا کہ درخت کا پھل نہیں کھانا ہے۔ یہاں شیطان نے قسم کھائی اور انہیں گمان آیا کہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا۔ فَنَسِيَ، جیسے اس نے قسم کھائی اللہ کا عہد بھول گئے اور درخت کا پھل آپ نے کھا لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، جب درخت کا پتا کھا لیا، کہا ان کے بے پردہ ہو گئے، جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے۔ تو اس آیت کریمہ سے مفسرین نے کہا ہر انسان کی فطرت میں پردہ ہے، ہر انسان کی، مسلمان ہو، کافر ہو، غیر مسلم، جو بھی ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، ہر ایک انسان کی فطرت میں پردہ ہے۔ اس کی فطرت یہی چاہتی ہے کہ اس کا جسم ڈھکا ہوا ہو، جیسا کہ آدم علیہ السلام جب درخت کا پھل کھا لیے تو وہ جو ہے بے پردہ ہو گئے، تو جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے انہیں پکارا، کہا أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل آپ کو نہیں کھانا ہے؟ آپ کو روکا نہیں تھا؟ کہا روکا تھا۔ تو شیطان نے آپ کو گمراہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، کہا کہ جاؤ اب تم دنیا میں چلے جاؤ، دنیا میں تمہارا ٹھکانہ ہے جب تک اللہ رب العالمین چاہتے ہیں۔ تب آدم علیہ السلام کو افسوس ہوا اپنی غلطی پر، کہا کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ رب العزت سے انہوں نے چند کلمات حاصل کیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے، اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا۔ جس درخت کے پھل کو کھایا تھا اس کے اندر مفسرین کے کئی اقوال ہیں، لیکن سب سے صحیح بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی درخت کا نام یا درخت کا ذکر نہیں کیا ہے۔
بس قرآن میں ہے درخت کا پھل کھا لیا، ہم اور آپ بس یہی کہیں گے درخت کا پھل کھا لیا۔ درخت کون سا تھا وہ؟ گیہوں کا، سیب کا، انار کا، انگور کا، یہ سب اور باتیں۔ بس اللہ نے کہا، اللہ نے نہیں چاہا بیان کرنا، بس اللہ نے جو بیان کیا ہے اسی پر اتفاق کریں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن پیدا کیا، اور جمعہ ہی کے دن اللہ نے جنم داخل کیا، اور جمعہ ہی کے دن اللہ جنت سے نکال دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی چند خصوصیتیں ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت ان کی جو کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی، وہ یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یہ جو خصوصیت آدم علیہ السلام کو ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی خصوصیت نہیں نکالی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہا کہ تم اس آدمی کو سجدہ کیسے نہیں کر سکتے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے میں نے پیدا کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اسی طرح ایک دوسری خصوصیت وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ کسی اور نبی کے لیے شاید کی خصوصیت اللہ نے کہا کہ فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے سجدہ کرو۔ اور تیسری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اشیاء کا اسماء نام اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا۔ تو یہ چند خصوصیتیں۔ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو جو نصیحت ملتی وہ یہ کہ جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ جو آدمی اپنے رب کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شیطان کی جو بھی اتباع کرے گا اسے آخر میں افسوس ہوگا، آخر میں وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوگا، اللہ تعالیٰ کے جو ہے غضب کا شکار ہوگا۔ اسی طرح انسان جو ہے ضعیف ہے، اللہ تعالیٰ خلق الانسان ضعیفا، اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو ہم نے کمزور بنایا ہے۔ انسان جو ہے کمزور ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اندر ایمان آتا ہے تب اس کے اندر قوت آتی ہے۔ تو ایمان سے انسان قوی بنتا ہے، اور جو ایمان میں کمزور ہوتے ہیں وہ لوگ کمزور ہو جایا کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہر ایک کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور جو باتیں کہتا ہے یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، وہاں بھی عبادت کرنا یہاں بھی عبادت، ہر ایک کی بات کو مان کر چلے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا۔ چند چیزیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح اصلی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔